1965 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے ہواؤں میں اپنی عملداری اور حکمرانی قائم رکھی۔ پاک فضائیہ کے جارحانہ اور نادر انداز نے ملک کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر ڈھال فراہم کی۔ یہ کامیابی بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان کی پاک بھارت جنگ میں کلیدی کردار اور قائدانہ صلاحیتوں کی مرہون منت تھی۔ ایئر مارشل نور خان کو 23 جولائی 1965 کو پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے چند سال پاک فضائیہ سے دور رہنے کے باوجود چند دنوں میں سرگودھا سے T-33 طیارے پر ایک مشن کرنے کے بعد F-86 پر بھی فلائنگ عبور حاصل کیا اور جلد ہی ہوا سے دگنی رفتار والے جہاز F-104 پر بھی مہارت حاصل کر لی، جس میں انہوں نے ہوا سے زمین پر گولیوں کے نشانے میں 100% سکور حاصل کیا، جو تقریباً ناممکن تھا۔ ایئر مارشل نور خان نے اپنی مؤثر جنگی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ کے پیش نظر پاک فضائیہ کے 141 جنگی جہازوں کو 9 اسکواڈرنز میں تقسیم کیا۔ پاک فضائیہ کے اس جنگی بیڑے کو 30 مختلف ٹرانسپورٹ ٹرینرز اور ہیلی کاپٹروں کی بھی مدد حاصل تھی۔ اس مقابلے میں بھارتی فضائیہ کے پاس لگ بھگ 775 جنگی طیارے تھے، جو 29 اسکواڈرنز میں تقسیم کیے گئے تھے، جن میں 500 سے زائد طیارے فرنٹ لائن کے طور پر استعمال کیے جا سکتے تھے۔ دونوں ملکوں کی فضائی قوت کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تناسب 5-1 کا بنتا تھا۔ 1 ستمبر 1965 کو ایئر ہیڈ کوارٹرز میں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بھارتی فضائیہ نے کشمیر میں پاکستان آرمی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے ایئر مارشل نور خان نے اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھم سیکٹر پر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کا خود فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک تربیتی طیارے T-37 میں چکلالہ سے اڑان بھری اور گجرات کے قریب ایک چھوٹی سی ایئر فیلڈ پر جا اترے اور آرمی کے نمبر 1 کور ہیڈ کوارٹر پہ جا کے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی اثناء میں چھم سیکٹر میں پاکستانی رڈار پر بھارتی طیاروں کو نمودار ہوتے دیکھا گیا۔ فضائی گشت پر مامور پاکستان فضائیہ کے 2 سیبر طیاروں نے فوراً دشمن کی طرف رخ کیا۔ یہ سیبر طیارے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اڑا رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے ویمپائر طیاروں کو حد نگاہ بہت کم ہونے کے باوجود دیکھ لیا۔ سرفراز رفیقی نے ایک ویمپائر طیارے کو تاک کر میزائل داغا اور وہ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی اثناء میں دوسرا ویمپائر طیارہ جب امتیاز بھٹی کی طرف بڑھا تو اسے بھی سرفراز رفیقی نے زمین پر رسک دیا۔ اس مارکے میں امتیاز بھٹی نے بھی 2 بھارتی طیاروں کو مار دیا۔ ان چاروں جہازوں کا ملبہ ہندوستانی فوج کے اوپر گیا۔ اس نقصان کی تصدیق اگلے دن اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم نے بھی کی۔ پاک فضائیہ کی اس فضائی برتری نے افواج پاکستان کا مورال بہت بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ کی پہلی کامیابی نے قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ پاک فضائیہ کے ہوتے ہوئے ہمیں بھارتی فضائیہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ستمبر 1965 ہماری مادر وطن کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف جنگ میں ناقابل تسخیر ہونے کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے 2 ستمبر 1965 کو بھارتی ایئر فورس پاکستانی حدود میں مداخلت کی ہمت نہ کر پائی۔ پاک فضائیہ کی اس کامیابی کا اعتراف اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نے ان الفاظ میں کیا کہ گزشتہ روز 1 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے 4 ہندوستانی طیارے مار گرائے۔ 2 ستمبر کو پاک فضائیہ کے 4 F-86 ایئر کرافٹس نے 5:30 پر سرگودھا سے اڑان بھری، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر MM عالم کر رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس فارمیشن کے فوراً بعد 3 اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی مقصد کے حصول کے لیے علاقے میں پہنچ گئے۔ اخنور کی جانب سے میڈیم سائز ٹینکوں کا بھارتی فوجی قافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا، جس پر اسکواڈرن لیڈر MM عالم
اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس کی فارمیشن نے بھرپور انداز سے حملہ کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہین 30 منٹ تک ٹارگٹ پر موجود رہے اور 4 بھارتی ٹینکوں اور 20 گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 2 ستمبر کو شمالی سیکٹر پر متوقع بڑے میدانی حملے سے نمٹنے کے لیے نمبر 17 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے 10 سیبر طیارے اسکواڈرن لیڈر وقار عظیم کی قیادت میں ماڑی پور سے سرگودا پہنچا دیے گئے۔ 1965 کی جنگ میں سرگودا میں 4 فائٹر اسکواڈرن تعینات تھے، جن کے ساتھ 2 چھوٹے یونٹس بھی موجود تھے، تاکہ آنے والے دنوں میں مکمل صلاحیت اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ 1 ستمبر کو 4 جہازوں کا نقصان اٹھانے کے بعد انڈین ایئر فورس نے فیصلہ کیا کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور اوریگن ایئر کرافٹس کو گراؤنڈ کر دیا جائے۔ انڈین ایئر فورس کا 35% فضائی بیڑا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جوان مردی کے باعث بقیہ جنگ میں گراؤنڈ رہا۔